غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ نعرہ رسال مستاق نبی کی ایک صدا مستاق نبی کی ایک صدا. یاد رکھیں تعظیم جو بمانا الوہیت تعبدی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی ساری تعظیمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جائز ہیں. صحابہ تعظیم کر رہے تھے، کافر نے دیکھا، اب صحابہ کو قریش مکہ کو لفظ تعظیم کی ڈیفینیشن کی ضرورت پڑ گئی کہ کیا دیکھا، وہ تعظیم کیا ہوتی ہے، وہ تعظیم کیسے کی جاتی ہے. یہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ ان کو تشویش تھی. عروہ بن مسعود نے وہ تشویش بھی دور کی. اعلی حضرت اس حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں پوری دنیا میں عشق نبی علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. عروہ بن مسعود نے کہا لوگوں تعظیم یہ ہوتی ہے ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی آپ کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا وہ ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرا، ہر بار صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. سمجھنا یہ آج 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان پڑھوں اور بدھوں کی بات نہیں کر رہا، میں صدیق و عمر کی بات کر رہا ہوں، میں طلحہ و زبیر کی بات کر رہا ہوں، میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، وہ جن کے ایمان پر قرآن نے تصدیق کی مہریں لگائی ہیں، وہ اس امت کے جو قائدین ہیں ان کا یہ انداز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. اور عروہ کہنے لگے میں حیران ہوں، یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لے اور کپڑوں سے صاف کر دیں، فدالا کا بہا وجہہ، جسے لعاب دہن ملتا تھا وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا. یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں موجود ہے اور فتاوی رضویہ شریف میں کئی سوالوں کے جواب میں اعلی حضرت اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس میں واقعی بہت سی الجھنوں کا جواب ہے. عروہ بن مسعود کافی دیر حدیبیہ میں رہے اور واپس جا کر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی سمری پیش کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، اور اس مجموعی سمری کے اندر 5 باتیں بیان کی کہ صحابہ یہ بھی کرتے ہیں، صحابہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. مگر عجیب انداز تھا عروہ بن مسعود کا، ان 5 باتوں میں بڑی بڑی اہم باتیں شامل ہی نہیں کی. ان اہم باتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا با جماعت نماز پڑھنا تھا، صحابہ کرام کا تکبیر اولا میں شامل ہونا تھا، صحابہ کرام کا تہجد پڑھنا تھا، صحابہ کرام کا تلاوت کرنا تھا، صحابہ کے چہروں کی مبارک داڑھیاں تھیں، صحابہ کے سروں پر مبارک امامے تھے. یہ ساری چیزیں قریش کو بتانے والی تھی کہ یہ عظیم جماعت ہے اور ان کی یہ عظیم کام ہے. مگر عروہ نے جا کے کیا بتایا؟ پہلی بات یہ بتائی کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. دوسری یہ بتائی کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ پانی مشکیزے میں ہو تو جھگڑا نہیں تھا، وہ پانی
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور کو لگ کے نیچے گرنا چاہتا تھا، صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے۔ ویسے شیر و شکر ہیں اور ایثار کے پیکر ہیں، اور چشم فلک گواہ ہے کہ احد کے میدان میں 80 زخم لگے ہیں اور پانی کی بوند پہنچی ہے، امید ہے کہ پی لوں تو جان بچ جائے۔ کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پلا دو، جان پر بھی ایثار کر جاتے ہیں مگر تبرک میں ایثار نہیں کرتے۔ ہر ایک کہتا اپنا حصہ میں ہی لوں گا، اپنا حصہ میں ہی لوں گا۔ قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے، اور وہ جھگڑا بھی پھر محبت کا ہے۔ قادو جب تقلونا علی وضوئہ، پھر حدیث فتح میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس انداز میں عشق خود بڑھ جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق ہو تو عشق کا بڑا ہوا معتبر بھی ہوتا ہے۔ اب پانی تھوڑا ہوتا تھا، صحابہ زیادہ ہیں، ہر ایک حصے میں قطرہ نہیں آ رہا، تو جس کو کوئی قطرہ سرکار کے پیکر کا نہیں ملتا وہ کیا کرتا تھا؟ آج آ کے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں کہ کسی کی ہاتھ سے ہاتھ مار رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں بھی برکت آ جائے گی، اور کہتے ہیں بھلا یوں رگڑنے سے برکت کیسے آ جاتی ہے، کسی متبرک چیز کو ہاتھ لگا کر یہ برکت کیسے آ جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم اسے بریلویت کہتے ہو تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے۔ حدیث فتح میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ پانی لے رہے تھے تو جن کو کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، حدیث فتح میں ہے من لم یصب منہ آخذ من بلل ید صاحبہ، جسے کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا وہ اس دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ سرکار کے پیکر سے لگنے والا کوئی قطرہ گرا۔ اور یہاں باقاعدہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا، پتا چلا یہ جو کر رہے تھے خود کر رہے تھے صحابہ کرام، ورنہ سرکار سوال نہ کرتے۔ سرکار نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، حدیث فتح میں یہ ہے صحابہ مجبوری کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں وضو کرتا ہوں تم پانی لینے آ جاتے ہو، کیا مجبوری ہے؟ کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا ہے؟ تو سوال سے یہ ثابت ہوا کہ نہ انہوں نے سرکار سے اجازت بھی ہوئی تھی، نہ سرکار نے حکم دیا ہوا تھا، محبت نے خود پڑا ہوا تھا، اور سرکار کے سامنے تھی، صاحب شریعت دیکھ رہے تھے۔ پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کون سی چیز تمہیں اس پر مجبور کرتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اب آج ہم صدیوں بعد جب یہ بات سن رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیوں پانی لیتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، تو سرکار کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ پوچھا اس لیے تھا کہ میں پوچھوں گا، ان کے دل کی بات زبان پر آ جائے گی، میری تصدیق ہو جائے گی، تو چلتے چلتے ڈسکے تک بات پہنچ جائے گی۔ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس پہ برانگیختہ کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، فرمایا حب اللہ و رسولی، یہ جو پانی ہم لیتے ہیں یا جس ہاتھ پہ لگا ہو اس پہ ہاتھ رگڑتے ہیں، یہ بندہ اس کا ہاتھ اصل میں یہ مقصود نہیں، ہمارے پیش نظر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔ غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، یا رسول اللہ